رمضان المبارک کی راتوں میں سارے رو گے میرے عزیزو، چاند رات ہوگی، چاند نظر آئے گا، یہ 10 دن تکا بیٹھنے والا، رونے والا، بڑے بڑے ہوکوں سے مسجد کو سر پر اٹھانے والا، اللہ اکبر، جب بھی مسجد میں جاویں گے ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے اللہ اللہ کرنے والا، ساتھ ساتھ قرآن رمضان کے 10 راتوں میں ختم کرنے والا، اللہ اکبر، 10 دن کے اندر خدا کے گھر میں بیٹھ کے رنگ کیوں نہ چڑھا، ابھی چاند نظر آیا، عید کی نماز سے پہلے نبی کی سنت کو کٹا کے آ گیا ہے۔ بھئی تو مسجد کی پہلی صف میں تکا بیٹھا تھا، یہ تو پہلی صف میں تکا بیٹھا، یہ تو میرے سے مسئلہ پوچھ کے گیا تھا، مولوی صاحب دن میں 4 مرتبہ صلاۃ تسبیح پڑھ لیا کروں، جائز تو کوئی نہیں جائز ہے، میں نے کہا 8 مرتبہ پڑھ لیا کوئی بات نہیں، یہ تو مجھے بھی پوچھ رہا تھا، مولوی صاحب 27ویں رات کو ختم قرآن کے موقع پہ کہہ رہا تھا، مولوی صاحب میں نے 6 قرآن پڑھے، 1.25 لاکھ نبی پر درود شریف پڑھا، مولوی صاحب درود شریف حضور کے روزے میں ہاتھ اٹھا کے بجوا دو، رب کعبہ کی قسم چاند رات کو اس کو اتنا بھی خیال نہ آیا، جس سونے پر میں نے 1.25 لاکھ مرتبہ درود بھیجا، عید کی نماز کے وقت میں نے اس کے اللہ اکبر آنکھوں میں آنسو سے رلا دیا ہے۔ میں بھی غلام رسول ہوں، آپ بھی غلام رسول ہو، میں بھی آج کے رسول ہوں، آپ بھی آج کے رسول ہو۔ میرے عزیزوں، جب رمضان المبارک کا پہلا دن آئے گا، یہ سارے ریڈی والوں کو دیکھ لینا، یہ آج کے رسول ہوں گے، سودا خریدنے والے بھی آج کے رسول ہوں گے، کسی کی دکان پر کسی کی ریڈی پہ چلے جانا، ٹک ٹک والی تسبیح ہاتھ کے اندر لی ہوگی، گلاب کے پھول اوپر چھڑک رکھے ہوں گے، اگربتیاں بھی فروٹوں کے اندر ٹھوسی ہوئی ہوں گی، سورہ رحمان بھی موبائل کے اوپر لگی ہوئی ہوگی، سورہ یاسین بھی لگی ہوگی، تیرے قد سے اونچا فروٹوں کا ڈھیر ہوگا، جس کے پاس چلے جاؤ بسم اللہ پڑھ کے خدا کی قسم دھوکہ دے گا، درود شریف پڑھ کے دھوکہ دے گا، روزے کی حالت میں دھوکہ دے گا، حجی صاحب اس کا کیا ریٹ ہے، حجی آپ کے لیے 400 روپے کلو ہے، اللہ اکبر، یار کچھ کم کر لے، حجی صاحب مجھے تو اتنے میں گھر میں نہیں پڑتا، میں تو سارے کا سارا فری میں دے رہا ہوں، اچھا یار 1 کلو دے دے، حجی صاحب تیرے سر پر ٹوپی دیکھ کر، حجی صاحب تیرے ہاتھ میں تسبیح دیکھ کر، تیری ریڑی پہ سورہ یاسین کی تلاوت دیکھ کر خدا کی قسم تیرے سے دھوکہ کھا گیا، آخری وقت تک رب کہہ رہا نہ کر 4 دانے خراب دے کر تو کیا کر لے گا، دکھایا کچھ اور، نیچے سے کچھ اور دیا، تھیلی باندھی گرا باندھی، ادھر 400 روپے لے لیے اور ادھر تھیلی لے لی، جب جانے لگا اللہ اکبر تو سمجھا میں نے بہت اچھا سودا کیا، عرش والا کہتا بہت گھٹیا تو نے سودا کیا، تجھے پتہ ہی نہ لگا تو نے 400 روپے لے کے اپنے سارے گھر والوں کا روزہ اسے دے دیا ہے۔ اس 400 روپے سے آٹا آوے گا، آدھا کلو گوشت آوے گا، اس سے سبزی ترکاری آوے گی، اس سے پکوڑے روٹی کھاویں گے، رب کعبہ کی قسم جو کھائے گا اس کا روزہ حرام ہو جائے گا۔ کپڑے والوں سے مرض کروں گا خیال کریو، جوتے والے سے مرض کروں گا خیال کریو۔ عام دنوں کے اندر امیر آدمی آتا ہے جس کا بجٹ وافر مقدار میں ہوتا ہے، عام دنوں کے اندر وہ بندہ تمہاری دکان پر آوے گا جس کی جیب میں 5-5 ہزار کے نوٹ نظر آویں گے، لیکن عید والے دن رمضان کے دنوں میں غریب بھی تیری دکان پہ چڑھے گا، امیر بھی تیری دکان پہ چڑھے گا، 2 لاکھ تنخواہ والا بھی آوے گا، 800 روپے دیہڑی والا بھی آوے گا۔ اور میرے ویرا اللہ اکبر، آدمی کا معیار اس کے کپڑوں کو دیکھ کے نہ کرنا، آدمی کی عزت اس کی پیر کی جُتی کو دیکھ کے نہ کرنا، آدمی کا معیار رب کعبہ کی قسم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ کرنا۔ اگر تیری دکان پر کوئی آوے کہ یہ کپڑا دکھا دے، اس کے کپڑوں کو دیکھ کے نہ کہنا کہ اے کپڑا تیری پہنچ تو باہر ہے، تو اے للے، رب کعبہ کی قسم اس کا ہلکا سا دل ٹوٹ گیا، تو سال کے روزے رکھ لے، ہر رکعت میں ہر رات میں صلاۃ و تسبیح پڑھ، وہ دل شکستہ لے کر تیری دکان سے چلا گیا، تیرا ایک بھی روزہ اس کے دربار میں کوئی نہیں جائے گا۔ سلطان الہند رحمت اللہ علیہ صبح سویرے اپنی خانقاہ کے اندر بیٹھے ہیں، مریدوں کا حلقہ بیٹھ کے اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں، اتنے میں ایک پردیسی بابو ایک دیہاتی آیا، اس کے پیروں پہ اس کی ٹانگوں پہ اتنی مٹی چڑھی ہوئی تھی، اس کے پاؤں کا جوتا مٹی میں ڈھکا ہوا تھا اور پسینے میں سرب اور اگے پیچھے کرتا گلا تھا۔ حضرت سلطان الاولیاء کی خدمت میں آیا، ایک اس نے پیالہ رکھا، روٹیوں کا چنگیر رکھا اور یوں کر کے اپنے کپڑے سے پسینے کو پوچھ کے کہنے لگا، حضرت جی بڑی دور سے آپ کے لیے روٹی اور ساگ لے کے آیا، اللہ اکبر، میری بیوی نے درود شریف پکا پکا کے ساگ کو گھوٹ نہ دیا، اور اللہ
اکبر میں نے مکئی کے لیے یہ چکی پیس کے مکئی کا آٹا بنایا، میں بھی اللہ اللہ کرتا رہا۔ کیوں؟ اللہ والا کھاوے گا، قرآن پڑھنے والا کھاوے گا، خدا کا بندہ اس کے رسول کھائے گا۔ سلطانوں نے یوں کر کے دیکھا، مرید کہنے لگے حضرت جی کیا کرو گے؟ فرمایا چپ کرو، لے آؤ بیلیوں دسترخوان لے کے آؤ۔ دسترخوان بچھایا، روٹی توڑی، ساگ میں لگا کے بسم اللہ پڑھ کے کھائی۔ ایک مرید کان میں کہنے لگا حضرت جی آپ کا تو روزہ نفلی روزہ ہے۔ فرمایا چپ کر، اس کے سامنے نہ کہیو، مریدوں تسی بھی کھاؤ۔ مریدوں کو ساتھ کھلایا۔ جب روٹی کھا کے چلا گیا مریدوں میں بحث ہو گئی۔ جب وہ روٹی دے کے چلا گیا، دعا لے کے دعا دے کے چلا گیا، مریدوں میں آپس میں بحث ہو گئی۔ کہنے لگے حضرت جی ہمیں آپ سے یہ امید نہ تھی، آپ اللہ اللہ کرتے ہو، دنیا کو ولایت، دنیا آنکھ کی نگاہ سے دیکھ کے دنیا کو ولی بناتے ہو، یا آپ نے کیا کر دیا؟ خود اس شریعت کے منکر ہو گئے، ہمیں شریعت کا سکھاؤ گے؟ جس نے یہ لفظ کہا تھا اس کا ہاتھ پکڑا، کہا سنو بے لیا، اللہ اکبر، میں انکار کر دیتا، گرمی میں سکر دوپہرے پتہ نہیں کہاں سے لے کے آیا، میں نہ کھاتا، اس کا دل ٹوٹ جاتا، ربڑ اٹھ جاتا۔ میں نے پوری بخاری پڑھی، میں نے پوری مسلم پڑھی، میں نے پوری ترمذی پڑھی، میں نے پورے قرآن کی تفسیر پڑھی۔ اے لوگوں، روزہ ٹوٹ جائے کفارہ نظر آیا، دل ٹوٹ جائے اس کا کفارہ مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ ٹوٹے گا بہن کا دل روزوں میں عید پر، ٹوٹے گا بھائی کا دل عید پر، ٹوٹے گا بھابھی کا دل عید پر، ٹوٹے گا یتیم بھانجوں اور بھتیجوں کا دل عید پر، ٹوٹے گے ارمان ماں باپ کے۔ او لوگوں، اس عید کو عید ہی بنانا، اس عید کو اپنے لیے مصیبت نہ بنانا۔ اگر تیرے رشتہ داروں میں، تیرے خاندان میں عید کے دن تیری وجہ سے کسی کی آنکھ میں آنسو آ گیا، وہ تو ایک دن رویا، خدا تجھے ساری زندگی قبر میں پڑا کے لٹا کے رلاتا رہے گا۔ کپڑوں کے میرے عزیزوں یوں تھار پڑے ہوئے ہیں، ایک غریب بھی تیری دکان پہ چڑھ آیا، اس نے یوں کر کے کپڑا دیکھا اور تیرے سے پوچھا اس کا کیا ریٹ ہے؟ یوں نہ کہیو چھڑ دے تیرے تو لے نہیں سکتا، بلکہ کہیو جی اس کا ریٹ 1600 روپے ہے، اللہ اکبر 4000 میں جوڑا بنتا ہے۔ جب وہ یوں کر کے کپڑا چھوڑے، وہ اپنی مایوسی جب تجھے دکھائے فوراً سمجھ جانا اسے پسند ہے، لینے کی طاقت نہیں۔ اس کے پاس بیٹھ جائیو اور کہیو یار میرے ابو چند دن پہلے فوت ہوئے، میرا بڑا بھائی فوت ہوا، اللہ اکبر ایک بات کروں تو ناراض تو نہیں ہوگا؟ ہاں، یوں نہ کہیو زکوٰۃ کا، یوں نہ کہیو فطرانے کا، یوں نہ کہیو عشر کے پیسوں کا، کہیو میرا جوان بھائی فوت ہوا اور حقیقت میں میرا ابو جان فوت ہوا، ان کی طرف سے میں نے جوڑا دینا تھا۔ آپ کی صورت، آپ کی سیرت مجھے میرے ابو جیسی لگ رہی ہے، تیرا قد کاٹ مجھے بڑے بھائی جیسا لگ رہا ہے۔ اسی تھان میں جس کو اس نے ہاتھ لگایا تھا وہ اندر سے سمجھ لو زکوٰۃ کا، لیکن اسے نہ بتائیو، وہ جوڑا کاٹ کر تھیلی میں ڈال کے دے دینا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اس نے تھیلی ہاتھ میں پکڑ کر تیری طرف ہنس کے دکھا دیا۔ وہ دکان سے اتر کے گھر جاوے نہ جاوے، لیکن اس عمل پر گنبد خضرا والے کا سلام تیری دکان پر ضرور آ جائے گا۔ بدلو اپنے کاروبار کے طریقے کو بدلو۔ دکان پر سودا لینے کے لیے کیا ریٹ ہے جی؟ حاجی صاحب آپ کے واسطے 500 روپے کلو انگور، اچھا بھی 1 کلو دے دے۔ حاجی صاحب آپ کے لیے 400 روپے کلو سیب، اچھا بھی کلو دے دے۔ حاجی صاحب اپنے ہاتھ سے ڈال لو گے یا میں ڈال؟ ارے تو ڈال۔ نہیں حاجی صاحب پھر اور میں بھی تیرے پہ اعتبار ہے، اچھا فروٹ ڈال دیے۔ لو حاجی صاحب چھٹانک زیادہ ہی دے دیا، اللہ اکبر۔ دینے کے بعد شیخ صاحب جی ذرا ایک دفعہ تھیلی دیکھ لو، اللہ اجی بچے کھاویں گے نا، کیا یاد کریں گے چاچے کی دکان سے لے کے آئے، لو جی دیکھو ایک ایک سے ماشاءاللہ ہے نا، اللہ اکبر۔ حاجی صاحب نے پھر 100 روپے نکال لے، حاجی صاحب نے 100 روپے نکال لے۔ لے یار حاجی جی اس کا کیا کروں؟ یار اللہ نام کے دینے، ذرا اس میں سے 100 روپے کے دے دیے، وہ پڑوسن ہے نا بیوہ، وہ بھی اب چلو سیب کھا لے گی۔ اچھا حاجی صاحب اسے ہی دو گے نا، گھر تو نہیں کھاؤ گے؟ ہاں اسے دو گا۔ اچھا حاجی صاحب ٹھہر جاؤ۔ اسے ریڑھی پر اللہ کے نام کا کوئی سیب ہی نظر نہ آیا۔ اس نے ریڑھی کے نیچے جو کچرے کا ڈبہ رکھ رکھا تھا 3-4 داغی پھل اٹھا دیے اور تھیلی میں ڈال کے حاجی صاحب جاؤ کیا یاد رکھے گی دعا دینا۔ حاجی صاحب نے جو اپنے لیے فروٹ لیے تھے نکال کے ہتھیلی پہ رکھ لیے، جو اللہ نام کے لیے تھے وہ نکال کے ہتھیلی پہ رکھ لیے۔ مالک کائنات کی طرف دیکھ کے رونے لگا، کہا عرش والے جسے تو نے اتنا کچھ دیا، اللہ دیکھ لے، میں نے اپنے نام پر مانگا اس نے مجھے یہ دے دیا، تیرے نام پر مانگا اس نے مجھے یہ دے دیا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون
وہ چیز دینا کہ دیتے ہوئے تیرے یہاں سواں چبھے، یہاں چبھے کہ پتہ کوئی چیز دی۔ لیڑے اٹھا کے دے رہا ہے، پرانی جوتیاں اٹھا کے دے رہا ہے، پرانے کپڑے اٹھا کے دے رہا ہے۔ ایمانداری سے بتا کہ اللہ کو ضرورت ہے اللہ کپڑے پہنتا ہے؟ اتنا افطاری پہ 4 آدمی بیٹھے، 20 آدمیوں کا دسترخوان سجا، دروازے پر کس نے آ کے کہہ دے اللہ دے نام تے کر، اچھا انہوں نے اس وقت آنا تھا، ابا اٹھا کہ میں ٹھیک کر کے آتا ہوں، دروازے پہ دھاڑ دھاڑ کر کے آ گیا۔ اللہ اکبر، فقیریوں کر کے دیکھ رہا ہے، یار میں نے تو اللہ کے نام پہ مانگا تھا، کون سے ایسے بچی کا رشتہ مانگا تھا، میں تو کہا تھا اللہ کے نام پہ دے، کہ اتنے بڑے دسترخوان پر ایک کھجور بھی اللہ کے نام کی کوئی نہیں۔ جب سارا کچھ کھا لیا، جب سارا کچھ نظروں سے گرا دیا، جب بالکل اس کی فریج کے اندر رکھنے کی بھی اہمیت نہ رہی، پھر تھیلی میں ڈال کے وہ کونے میں رکھ دیا، کوئی فقیر آ گیا اسے اللہ کے نام پر دینا، مالک کائنات فرشتوں کو دکھاتا ہے دیکھو یہ بندہ میری کیا قدر کر رہا ہے۔ اسے کو بے شرم تو مجھے جا بلاتا ہے، میں تیری طرف دوڑ کے آتا ہوں، اللہ اکبر میرے آنے کا مجھے یہ صلہ دے رہا ہے۔ نہ میرے ویرا، اپنا آپ بدلو، اپنا آپ بدلو۔ جب بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا، پھر خدا کی قسم آسمان کے ستارے بھی ٹوٹ کے بندے کے قدموں میں آگے گر جائیں گے۔ جب اللہ کے ساتھ روابط کم ہو جائیں گے، اللہ کے ساتھ میرا عزیز جب روٹ روٹ ہو کے چلنے لگیں گے تو قدم قدم پر جھٹکے آئیں گے، لیکن خدا تیری میری مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ رمضان میرے نبی نے فرمایا غمخواری کا مہینہ، رمضان احساس کا مہینہ۔ دیکھ رہا ادھر گرمی بڑی، اللہ اکبر، مظفر کوٹ ادو کی گرمی، شکر دوپہرہ ہوگا، اور اسی عین وقت کوئی تیرے پاس زکوٰۃ لینے والا مدرسے سے آ گیا، خبردار یوں نہ کہیو مولوی صاحب ذرا سائڈ پہ کھڑے ہو جاؤ، آپ کو بھی ابھی آنا تھا، گاہکی کا وقت ہے، مولوی صاحب پھر شام کو چکر لگا لیو۔ اللہ اکبر، لو جن کو پتہ لگ جائے پچھلے سال دیے تھے، ہاں یہ تو رجسٹر میں اپنا نام رکھتے ہیں، یہ تو فون نمبر بھی ان کو پتہ ہے، اللہ اکبر، پھر لینے کے لیے آ گیا، اور دینے 500 ہے، اس سے کروڑوں روپے کا اربوں روپے کا مال لے کے ڈال رکھا ہے، اور اسے 500 روپے دینے کو تیار کوئی نہیں۔ پھر ایمانداری سے بتا وہ مرتے وقت دوستی کیسے نبھائے گا؟ آج تو لشپس کپڑے اور اللہ اکبر مکے کا عود لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اللہ اکبر، خیال کر خیال کر، میں تجھے ہر سال مدینے میں بلاتا ہوں اس 500 روپے کی برکت سے، کیوں تو قرآن والوں کی خدمت کرتا ہے۔ انہیں نہ موڑی، انہیں نہ موڑی، مدینہ تو دور کی بات ہے، میں تجھے گھر میں گھسنے بھی نہیں دوں گا۔ اپنا ذرا ٹیمپو لوز رکھنا میرے عزیز، و رمضان مبارک کے مہینے میں یہ نہ ہو آنکھ کی گھوری سے، اللہ اکبر، 100 روپے تو دور کی بات ہے، اپنا روزہ تراویح کا سجدہ کسی کو نہ دے دینا۔ کوشش کرنا سودا بیچتے ہوئے، دہی بھلے بیچتے ہوئے، کوشش کرنا بوتل بیچتے ہوئے، کوشش کرنا دودھ بیچتے ہوئے، اللہ اکبر، خریدار کی عزت کا خیال کریو، خریدار کی عزت کا خیال کریو، جھڑک کے سودا نہ دینا۔ بیت اللہ شریف سامنے ہے، اشارہ کر کے ہجکیوں ہو کے بھر بھر کے رونے لگے کہ بیت اللہ تیرا لڑ پکڑ کے لگ سینے سے لگانے کو دل کرتا ہے، کون؟ سید المرسلین رحمت للعالمین، پر میں تجھے جفیاں ڈال کے تجھے گلے تیری دیواروں کو گلے سے لگانے کو دل کرتا ہے، حرم تیرے میں سے جانے کو، حرم سے باہر نکلنے کو دل نہیں کرتا، تو عزت والا، تو عظمت والا، تو بلندی والا، سن لے بیت اللہ، انگلی کا اشارہ کیا، پر میں تیری دیواروں کو 100 مرتبہ کوئی ڈھا دے، 100 مرتبہ بنا دے، مجھے اتنا دکھ نہیں ہوگا جتنا مسلمان کو بے عزت کرنے سے میں محمد کو دکھ ہوگا۔ اولاد ماں باپ سے بات کرنے کو تیار کوئی نہیں، بہن بھائی سے بات کرنے کو تیار کوئی نہیں، مانگ کے تو دیکھے عید پر کپڑے بہن، ایسی ایسی ضربیں لگا لگا کر میرے عزیزوں اسے خون کے آنسو رلا کے پھر چوڑیاں لا کے دینے کا کیا فائدہ؟ لیکن میرے عزیزہ یاد رکھ، چوڑیاں ایک طرف، کپڑے ایک طرف، میں بھی خیر مناؤں، آپ بھی خیر منائیں۔ ہم تو میرے عزیزوں پہلے میری مرضی میرے جسم سے ڈرے تھے، اب تو کچھ اور ہو گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہو گیا۔
اللہ اکبر. ایک بچی قیامت کے دن دعویٰ لے کے کھڑی ہوگی. اس نے دعویٰ تیار کر دیا. کیا دعویٰ لے کے کھڑی ہوگی؟ جب میرے عزیزوں میں رمضان کا عمرہ لے کے جاؤں گا، کوئی حج لے کے جائے گا، کوئی یہاں سے میرے عزیزوں 50 لاکھ کی زکوٰۃ لے کے جائے گا، کوئی یہاں سے روزے تراویح لے کے جائے گا. میدان معاشر میں سارے دوڑتے آئیں گے، اللہ میں یہ لایا، میں یہ لایا، میں یہ لایا. سارے نبیوں کے سردار کے سامنے سے ایک 7 دن کی بچی گزرے گی اور یوں کر کے دوڑتی آئے گی اور رحمت والے نبی کا لڑ پکڑ کر خدا کو دکھائے گی، کہے گی چلو آپ میری سفارشی بنیے، چلو آپ میرے وکیل بنیے، چلے آپ میرے گواہ بنیے. خدا کے سامنے وہ ننھا ہاتھ کھول کے کھڑی ہوگی، کہے گی اللہ وہ ظالم باپ کا ہے جس نے 7 دن کی بچی کے سینے میں 5 گولیاں اتاری تھی. یا اللہ میرا قصور کیا تھا؟ یا اللہ یہ سینہ اس قابل تھا؟ اللہ اس سینے میں تو ایک پانی کا گھونٹ نہیں آتا، 5 گولیاں کیسے آ گئی ہوگی؟ یا اللہ وہ ذرا منظر میدان معاشر میں اپنے مصطفیٰ کو دکھا، جب باپ نے گولی ماری میں اچھل کے بستر سے یوں اٹھی. اللہ اکبر. یا اللہ کیا یہ سینہ 5 گولیوں کے قابل تھا؟ ابھی اسی کشمکش میں میرے عزیزوں پڑے ہوگے، ہاتھ آ کے فیصلے چل رہے ہوگے. ایک بچی اور آئے گی جو پچھلے دنوں سنگ دل باپ نے قیوم آباد کراچی میں بالوں سے پکڑ کر بچی کا گلا کاٹ دیا اور سر علیحدہ کر دیا. وہ بچی اپنا سر لے کے آ جائے گی. ابھی وہ معاملہ حل نہیں ہوگا، عافیہ صدیقی ادھر سے آ جائے گی. ایک کونا بچے گا، قصور کی زینب بھی روتی ہوئی آ جائے گی. میرے عزیزوں جب جیسے سال کی بچیاں رو کے دکھائیں گی، بتاؤ مخصوص کے لیے کون آگے بڑھے؟ اتنا کچھ تیرے ملک میں ہو گیا لیکن تو نے فجر کی نماز کا سجدہ نہ پڑھ. ہماری وہی روٹین ہے، 12 بجے سو رہے ہو. خدا کے واسطے اللہ کو سو کے نہ دکھاؤ، اللہ کو رو کے دکھاؤ. خدا کی قسم قوم لوط نے ایک گناہ کیا، زمین کو سباستی سے مٹا دیا. یا کتنے گناہ ہو رہے، وہ اللہ اکبر برداشت کر رہا ہے اور محبوب کے روزے کی طرف دیکھ کے کہہ رہا ہے محبوبہ اگر تو نے مجھے رو کے دکھایا ہوتا تو یہ مجھے اچھے نہیں لگتے، میں کب سے زمین کا پاس ہی پرت دیتا. میں جب اپنے عذاب کو لے کے آتا ہوں تیرا روتا ہوا چہرہ میرے سامنے آ جاتا ہے.